عزم طحال تیلی کا بڑھ جانا۔ ناظرین، تیلی کے بڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں جسم میں خشکی گرمی کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس سے تیلی میں تحلیل پیدا ہو جاتی ہے۔ تحلیل سے تیلی کا سائز اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحت کی حالت میں عام طور پر تیلی کا وزن 100 گرام ہوتا ہے، جو حالت مرض میں 2.5 کلو تک بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ سائز میں بائیں طرف پسلیوں کے نیچے تیلی بڑی ہوئی واضح نظر آتی ہے۔ ذرا سا دبانے پر درد محسوس ہوتا ہے، بخار رہنے لگتا ہے، بے خوابی کی شکایت پائی جاتی ہے۔ اس میں شدید پیاس لگتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ان علامات میں شدت پیدا ہو کر ہضم بگڑ جاتا ہے۔ بائیں پہلو لیٹنے پر درد ہوتا ہے۔ نیز تیلی کے فعل میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ پیشاب سرخ سیاہی مائل آتا ہے۔ شدید قبض رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علامات میں بھی شدت آتی جاتی ہے۔ ناظرین، اس مزاج میں نبض عضلاتی قشری چاروں انگلیوں پر متواتر چلتی ہے، جبکہ طحال میں تحلیل کی وجہ سے دوسری انگلی پر پھیل کر چلتی ہے۔ علاج کے لیے سونڈ 50 گرام، نمک سیاہ 25 گرام، کالی مرچ 10 گرام، ریوند خطائی 40 گرام، پودینہ خشک 40 گرام، سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں۔ اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 3 گرام سفوف دن میں 3 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں۔ غذاؤں میں دال مونگ، شلجم پیلے، مونگرے، چھوٹا مغز اور پائے، نمکین دلیا، آم کا اچار جو کہ ستو، کالی مرچ کا استعمال، مربع آم، مربع ادرک اور قہوہ ادرک شہد والا پلائیں۔ پھلوں میں پپیتا، کھجور، تازہ خربوزہ، شہتوت، کشمش، انگور اور آم شیریں کا استعمال کرائیں۔ قبض کے لیے 2 تولے گلقند 1 گلاس دودھ میں ابال کر نیم گرم پلانا مفید ہے۔ زیرے کی چائے اور اونٹنی کا دودھ پلانا بھی مفید ہے۔ ناظرین، عزم طحال کی دوسری صورت میں جسم میں گرمی خشکی کی زیادتی سے طحال میں سکون ہوتا ہے۔ نظریہ اربع اعضاء کی تھیوری کے مطابق جس عضو میں سکون ہو وہ پھول جاتا ہے۔ تیلی بھی گرمی خشکی سے پھول جاتی ہے۔ بائیں طرف لیٹنے سے پسلیوں کے نیچے نرم نرم اور ہلکا ہلکا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ عام حالات میں اور چلتے پھرتے بھی مقام طحال پر بوجھ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی پیٹ میں تیلی بڑھ کر اس حد تک آ جاتی ہے کہ مقام ناف تک پہنچ کر پیٹ کو کافی بڑا کر دیتی ہے۔ بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کا ذائقہ بھی کڑوا رہنے لگتا ہے۔ دیگر علامات میں پیشاب کم مقدار، بار بار، کبھی چند قطروں میں کافی دیر غسل خانے میں بیٹھنے پر آتا ہے۔ گلا خشک رہتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے صحت دن بدن کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیور فنکشن ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلتا ہے کہ تیلی بڑھ گئی ہے۔ آنکھوں میں ایک حد تک زردی محسوس ہوتی ہے۔ چہرہ بے رونق اور زردی مائل سفید پھیکا محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب کبھی زرد کبھی سفید آتا ہے۔ بائیں طرف پسلیوں کے نیچے گردے کے مقام سے ذرا اوپر طحال بڑی ہوئی واضح نظر آنے لگتی ہے۔ علاج کے لیے زیرہ سفید، تخم کاسنی، سوڈا خوردنی 100 گرام لے لیں۔ گل نیلوفر اور گل سرخ ایرانی ڈنڈی نکال کر 50 گرام، کلمی شوڑا اور جوخار 25 گرام، کشنیز 40 گرام۔ یہ سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں۔ اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 5 گرام سفوف دن میں 3 مرتبہ تازہ پانی سے کھلائیں۔ جب آنکھوں سے زردی ختم ہو جائے تو شربت پذوری اور شربت انجبار 15 گرام لیں اور اس میں 60 گرام عرق کاسنی ملا کر کچھ دنوں تک مریض کو پلا دیں۔ ساتھ میں ان غذاؤں کا استعمال جاری رکھیں۔ ان غذاؤں میں کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، گاجر، گیا توری، شلجم سفید، میٹھا دودھ، امرود، گرما، سردہ، پھیکا خربوزہ، مربع گاجر، حلوہ گاجر، انار شیریں، انار کا جوس، بالائی، حلوہ سوجی، دودھ سویاں، میٹھا دلیا، بند رس، ڈبل روٹی، دودھ جلیبی، کسٹرڈ، بسکٹ، برفی، کھویا، گنڈیریاں اور گنے کا رس پلانا مفید ہے۔ اس کے علاوہ کیلے کا ملک شیک، میٹھی لسی، ناشپاتی، تازہ سنگھاڑے، شکرکندی، تازہ ناریل، گوند کتیرا اور بلنگو، کھرفا کا ساگ، کدو کا رائتہ، بند گوبھی اور اس کی سلاد، دہی بھلے، آلو چھولے، مٹر پلاؤ اور چنے پلاؤ کھلانا مفید ہے۔
ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس واٹس ایپ نمبر پر میسیج کر کے یا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔